کرا دے. آپ چاہیں تو پوری زندگی نماز پڑھتے رہ جائیں, آپ چاہیں تو مسجد تعمیر کرا لیں, مدرسے تعمیر کرا لیں, حج پہ حج بھی کریں, لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کے غیبت آپ نے کیا, کسی کا حق آپ نے زمین مار لیا, ہڑپ لیا ہے اور آپ اس کو زمین کو لوٹاتے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, اس وقت ہم آئے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے. کچھ بچے یہاں کھیل رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں بچوں کے پاس اور دیکھتے ہیں بچوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں. آپ بنے رہے میری ویڈیو کے ساتھ, چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عفان الحق. ماشاء اللہ سبحان اللہ. چلیے ماشاء اللہ, بچے ہمارے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے بچے سب رک گئے, تو ہم بچوں سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انس خان. ماشاء اللہ. انس بھائی, آپ سے اسلامی سوال کریں گے. ٹھیک ہے. نماز کے متعلق سے سوال کریں گے. چلیے جواب دیں گے آپ؟ ہاں. ماشاء اللہ. اچھا انس بھائی, آپ یہ بتا دیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی؟ جنازے کی. جنازے کی. ماشاء اللہ, بالکل صحیح جواب ہے. اچھا, وہ کون سی ایسی اذان ہے جس کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے؟ اذان تو ہوتی ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی ہے, وہ کون سی اذان ہے؟ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے. ہاں ماشاء اللہ, جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں قبرستان پہ موجود ہوگا. ہاں, قبرستان جب مردے کے دفنانے کے بعد سے جو اذان ہوتی ہے قبر پہ, اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور بھی کہیں ایسا ہے کہ ہم اذان پڑھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ کو معلوم ہے؟ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. جب جنگل میں راستہ بھول جائیں تو اس وقت اذان پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اذان پڑھنا اس وقت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. یا کہیں آگ لگ جائے تو اس وقت بھی اذان پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ماشاء اللہ. چلیے اچھا, آپ لوگ یہ بتا دیں سب لوگ مل کر کے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے, وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں, یہاں تک کہ جب اللہ پاک سے آپ توبہ بھی کریں گے تو اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. وہ کون سا گناہ ہے؟ کوئی بھی ایسا گناہ ہے, بڑا گناہ ہوتا ہے جس کو ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. حتیٰ کہ کوئی شرک بھی کر دے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے کہ ہم اب آج کے بعد سے شرک کو چھوڑ دیتے ہیں, کفر کو چھوڑ کر کے ہم اور اللہ کی بات کریں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ کیا؟ غیبت. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ, آپ نے سوال جو ہے اس کا جواب بالکل صحیح دیا ہے. دیکھیے ناظرین کرام, یاد رکھیں کہ اللہ پاک اسی گناہ کو معاف فرماتا ہے جو گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے, یا کوئی نماز کو چھوڑ دیا ہے, یا کوئی اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوئی دخل کیا ہے, تو اللہ تو چاہے تو اس کو معاف فرما دے گا, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کی غیبت کی, آپ نے کسی کا دل دکھایا, آپ نے کسی کا حق مارا, تو آپ یاد رکھیں زندگی بھر اگر توبہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. جب تک آپ جس کا حق مارا آپ نے, اس کو اپنے حق جب تک آپ نے نہیں لوٹائیں گے, آپ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر آپ نے کسی مسلمان کی غیبت کی, کسی کا دل دکھایا, تو جب تک آپ اس انسان سے معافی نہیں مانگ لیں گے جس کا آپ نے دل دکھایا, جس کا آپ نے غیبت کیا, جب تک اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. آپ چاہیں 10 مسجدیں تعمیر کرا دیں, آپ چاہیں تو پوری زندگی نماز پڑھتے رہ جائیں, آپ چاہیں تو مسجدیں تعمیر کرا لیں, مدرسے تعمیر کرا لیں, حج پہ حج بھی کریں, لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا, کسی کے غیبت آپ نے کیا, کسی کا حق آپ نے زمین مار لیا, ہڑپ لیا ہے, اور آپ اس کو زمین کو لوٹاتے نہیں ہیں, اس کا ہڑپا ہوا چیز کو آپ لوٹاتے نہیں ہیں, جب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو اس بدترین گناہ سے محفوظ فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو غیبت جیسے گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ ہم کسی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. کسی کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ کو یہ سب سن کر کے اسلام کی باتیں کیسا لگا؟ اچھا لگا. چلیے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. دعا کریے اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.